أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، پیارے بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جس انداز سے، جس طریقے سے اس مبارک مجلس میں اللہ نے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر. اے اللہ، جو لوگ محتاج ہیں ان کے حاجتوں کو پوری کر. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر. اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کی قرض داری کو دور کر، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم کئی مہینوں پہلے ایک سلسلے کا آغاز ہم نے کیا تھا. ہم نے انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسولوں کی زندگی سنانے اور سننے کی ایک اہم کوشش کا آغاز کیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آدم سے بات چیت شروع کی، پھر بہت سارے انبیاء کے ہم نے واقعات بیان کیے، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں روشنی ڈالنے کا آغاز کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی اور ان کی پیدائش اور ان کا بچپنا، اور موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے ایوانے میں پہنچتے ہیں، ان کی کیسی تربیت اور پرورش ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھ لی. ہماری بات جس نقطے پر رکی ہوئی تھی وہ نقطہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک بزرگ کے پاس 10 سال خدمت کرتے ہیں، اور یہ خدمت مویشی جانور کا چرانا تھا، اور اس کے عوض موسیٰ علیہ السلام کی شادی اس بزرگ کی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ سارے واقعات ہم نے دیکھ لیے. تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی خدمت کرنے کے بعد مدین چھوڑتے ہیں. اب ان کا رخ کس طرف تھا، اب یہ مدین چھوڑ کر کہاں جا رہے تھے، اس تعلق سے مفسرین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے. اپنے خاندان والوں کی یاد آ گئی تھی، تو ان کی زیارت کے لیے وہ چپکے سے مصر پہنچنا چاہتے تھے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں کیوں جائیں گے، وہاں تو ان کے لیے موت منتظر ہے. موسیٰ علیہ السلام جس حالات میں انہوں نے مصر چھوڑا وہ حالات ہم جانتے ہیں. ان سے ایک قتل سرزد ہو گیا تھا، اور وہ اپنی جان بچا کر مصر سے نکل جاتے ہیں. تو پھر کیوں موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جائیں گے، یہ بعض مفسرین کا قول ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام مدین چھوڑتے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رخ وہ جس طرف جا رہے تھے وہ مکہ تھا. جیسا کہ ہم نے بارہا اپنے ان بیانات میں یہ عرض کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی آخری زندگی وہ مکہ آ کر بسر کرتے تھے. وہ جب ان کی قوم سے ان کی لڑائیاں ختم ہو جاتی، قوم والوں پر عذاب آتا، تو انبیاء علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر وہ مکہ پہنچ جایا کرتے تھے. یہ
بعض مفسرین کا قول ہے۔ تو یہاں پر حالات پر نظر ڈالنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں موسیٰ بھی وہ مکے کی طرف ہی جا رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین چھوڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور ان کے ساتھ بہت سارے مویشی جانور تھے جو انہیں بطور خدمت ان کے ہاتھ لگے تھے۔ انہوں نے جو خدمت کی تھی اس کے بدلے انہیں ڈھیر سارے مویشی جانور ہاتھ آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے بھی تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے کنبے کو لے کر وہ مدین چھوڑتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، جس راستے میں انہیں چلنا تھا اس راستے سے یہ ہٹ جاتے ہیں اور راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ اب جب راستہ بھٹک گئے تو اب پریشانی اور زیادہ ہوگی، کہاں جائیں کدھر جائیں۔ تو اور اس کے بعد رات چھا گئی اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب انہیں آگ کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس سردی کی رات میں اپنے آپ کو تھوڑا گرم کر سکیں، اور آگ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور انہیں راستہ مل جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے تھے اسی پریشانی میں تھے کہ کہاں جائیں، راستہ بھٹک گئے، گھٹاٹوپ اندھیرا ہے اور خطرناک سردی پڑ رہی ہے۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی نظر دور ایک ایسی جگہ پڑتی ہے جہاں پر آنچ لگی ہوئی تھی، آگ جل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے اہلیہ سے کہا کہ آپ لوگ ادھر رکیں، مجھے ادھر آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ کے پاس پہنچ کے کچھ نہ کچھ خبر لاتا ہوں، کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا، اگر کچھ نہ ہو کم از کم میں آگ تو لے آؤں تاکہ ہمیں گرمی مل سکے۔ تو یہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا؟ وہ اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ٹیک پر چڑھ رہے تھے، ٹیک پر مویشی جانور اور سب کو لے کر چڑھنا مشکل ہے، اور یہ راستہ بھی نہیں، اور وہاں سے صرف آگ ہی لانا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے کہہ دیا کہ آپ رک جائیں، ہم آگ لے کر آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اب جب واپس آئے تو انہیں جو خبر ملی، اللہ اکبر، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے عمدہ خبر انہیں ملتی ہے، سب سے عمدہ راستہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اور سب سے بہترین ہدایت ملتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آگ کے پاس جاتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ آگ بڑی ہی عجیب و غریب آگ تھی۔ وہاں پر ایک ہرا درخت تھا، بالکل ہرا تازہ درخت تھا، اور اس تازے درخت میں آنچ لگی ہوئی ہے۔ عام طور پر آنچ لگتی ہے تو درخت سوکھا ہوا ہوتا ہے، اور آنچ لگتی ہے تو اس کی گرمی چاروں طرف پھیلتی ہے اور اسے دھواں اور اسے جو غبار نکلتا ہے ہم سب جانتے ہیں، دھول جو نکلتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور منظر ہی تھا، بڑا خوبصورت سا منظر تھا، اور وہ ایسی چیز نہیں کہ جسے دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں یا پھر اسے دیکھ کر لوگ پریشان ہو جائیں یا پھر اس کے قریب نہ جانا پسند کریں۔ بالکل ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ایسا منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تعجب سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ ہرا درخت ہے اور آنچ لگی ہوئی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جسے لوگ ادھر چھوڑ کر نکل جائیں، بالکل ان کا دل اس طرف جاذب ہوئے جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ غور سے اس آگ کو دیکھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع ملا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس وادی پر پہنچے، اللہ کہتا ہے اس وادی کا نام ایمن طور تھا، اس وادی کا نام طور تھا، اور یہ ایسٹرن سائڈ پڑتا تھا، یعنی جس انداز سے وہ پہاڑ تھا اس کے ایسٹرن سائڈ یہ جھاڑ پڑتا تھا۔ اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اخلع نعلک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے چپل اتارو، تم سب سے مقدس وادی میں کھڑے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے ہم کلام کیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے اور میری یاد تازہ کرنے کے لیے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، اور میں نے قیامت کی خبر کو چھپایا رکھا ہے اور وہ عنقریب لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہم لوگوں کی محنتوں کا انہیں بدلہ دیں گے۔
تو یہ دو آیتوں کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ادھر بات چیت ہوئی اس کی تفصیل اللہ نے سنا دی. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی. پہلے ان کے چپل اتارنے کا حکم ہوا, پھر وہ قریب آئے تو اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں, میری عبادت ہونی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا فاصطنعتک لنفسی, میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے, میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ انبیاء علیہ السلام کے نسل سے تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ان کے اولاد سے تھے, تو نبوت کیا چیز ہے, رسالت کیا چیز ہے, بڑے اچھی طریقے سے جانتے تھے. اور اللہ کا پیغام کیسے آتا ہے یہ بڑے اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مانگ مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے, میرے بازو کو ہارون کی نبوت سے طاقت دے. اے اللہ وہ اس لیے کہ افصح منی لسانا, وہ ہارون ایسا ہے جس کی بات چیت مجھ سے زیادہ صاف ہے, مجھ سے زیادہ زبان اچھی بولتا ہے, تو اس کی بات دور تک پہنچ سکتی ہے. اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری لکی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, اے اللہ میری زبان میں جو گھانٹ پڑی ہوئی ہے اس گھانٹ کو اے اللہ کھول دے, اور ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے تیری یاد بہت زیادہ کر سکیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میری زبان میں جو گھانٹ ہے اس گھانٹ کو کھول دے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کون سی گھانٹ تھی؟ یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اصل میں ایک قسم کی رکاوٹ تھی. وہ اس لیے کہ بچپن میں ان کی زبان میں آگ لگ گئی تھی, آگ کا گولا وہ اپنے منہ میں ڈال گئے تھے, اس لیے ان کی زبان ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اس بات کا تھا کہ فرعون سے مقابلہ ہے اور اس کے بعد فرعونی لوگوں سے مقابلہ ہے, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں پر زبان دان ہونا ضروری ہے اور زبان چلانا جاننا ضروری ہے. تو کہیں یہ زبان کی رکاوٹ میرے کام میں آڑ نہ آ جائے, تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری زبان کی گھانٹ کو کھول دے. لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو بھی رسول ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی خامی نہیں ہوتی, نہ ان کے اندر دماغی خامی ہوتی ہے, نہ ان کے اندر جسمانی خامی ہوتی ہے, نہ ان کے اندر کوئی اخلاقی خامی ہوتی ہے. یہ تمام قسم کے خامیوں سے بری ہوتے ہیں, ہے نا. تو ایک نبی ایک رسول کے تعلق سے یہ کہنا کہ ان کی زبان میں گھانٹ ہے اور وہ بڑی اچھے انداز سے زبان نہیں بول سکتے, یہ نبی کے حق میں عیب کی بات ہے. اصل میں موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ فرعون اور اس کی سلطنت اور اس کا ملک اور اس کے لوگ اور اس کے منسٹرز یہ ایسا ہولناک منظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا تصور کر کے ڈر گئے تھے کہ وہاں پر مجھے رکنا ہے اور وہاں پر مجھے فرعون سے گفتگو کرنی ہے, فرعون سے ہم کلام کرنا ہے, یہ تو بہت ہی مشکل کا کام ہے. تو عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بڑے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اچھے اچھوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں, ہے نا, زبان چلتی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس قسم کی لڑکھڑاہٹ کے تعلق سے پریشان تھے اور اس لڑکھڑاہٹ کو لے کر اللہ سے وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میری زبان سے اس لڑکھڑاہٹ کو نکال دے. یہ بعض مفسرین کا قول ہے, لیکن جو پہلا قول ہے جس میں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ رکاوٹ تھی, وہ ٹھیک ڈھنگ سے بول نہیں سکتے, یہ اکثر و بیشتر مفسرین نے اس بات کو مانا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام وہ افصح منی لسانا, وہ مجھ سے زیادہ صاف بول سکتے ہیں. اور جب فرعون نے جب بنی اسرائیل اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ تم اس کی بات مان رہے ہو, لا یکاد یبین, یہ ایسا آدمی ہے جو کھل کر ٹھیک سے بول نہیں سکتا,
کھل کر ٹھیک سے بول نہیں سکتا، تم اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو. تو موسیٰ کا عیب جو تھا جسے فرعون نے کہہ کر دکھایا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ تھی. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون کی نبوت کی مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. کہا کہ اب ہم نے دونوں کو نبی بنا دیا ہے، اب دونوں جائیں، جا کر فرعون سے گفتگو کریں. یہاں پر قابل نوٹ کرنے کی جو بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اذهبا انتما، تم دو جاؤ، وقولا له قولا لینا لعله يتذکر ویخشی، کہا کہ تم دو جاؤ، جا کر فرعون سے ایسی نرم سی گفتگو کرو، ایسی نرم بات اسے سناؤ تاکہ وہ ہدایت کے راستے میں آ جائے، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر لیں. دیکھیے فرعون جیسا ظالم ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس سے گفتگو بڑے نرم انداز سے کرنا. یہ نہیں کہا کہ فرعون ظالم ہے، جائیے آپ دھڑلے سے جو بولنا ہے بولے. نہیں، چاہے سامنے والا آدمی کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی خصلت کا ہو، کسی بھی سوچ کا ہو، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں انہیں اپنی زبان میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، انہیں اپنے اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کا پیغام سننے سے پہلے یہ جو کافر ہے یا پھر یہ جو دوسرا آدمی ہے، یہ جو پیغام سنا رہا ہے اسے دیکھتا ہے. پیغام جو سنا رہا ہے اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کی بات چیت کیسی ہے. یہ جو پیغام کو مانا ہوا ہے اسے وہ اپنا چکا ہے، اس پر وہ عمل کر رہا ہے، تو اس چیز کو جس نے مان لیا ہے، وہ جو چیز جو اس نے مانا ہے اس کا اس پر کیا اثر ہوا، اس پر کیا اثر ہوا، یہ پہلی چیز سامنے آتی ہے. پہلے دائی کے اخلاق سامنے آتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ فرعون سے بڑی نرم گفتگو کرنا، دھڑلے سے، گرم بات نہیں، بڑے اچھے انداز سے، بڑے مٹھاس کے ساتھ اسے آپ اللہ کی طرف بلائیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر نبوت مل گئی. اور موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ پیغام لے رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے، ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ فرعون اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور، اس وقت کا سب سے بڑا، جس کے پاس آرمی، جس کے پاس ہر قسم کی اسلحہ ہے، ہر قسم کی طاقت ہے، اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان چیز نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہارون کی اللہ سے مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مزید 2 ہتھیار سے لیس کیا، اور 2 مزید اللہ نے ویپنز دیے موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا عصایا اتوکل علیہا واہرش بہا غنمی. موسیٰ نے کہا کہ یہ میری چھڑی ہے، میں اسے استعمال کرتا ہوں بکریاں چرانے کے لیے اور اس کے بعد جھاڑ کو ہلانے کے لیے. موسیٰ نے کہا کہ میں اسے بکریوں کو چرانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، یعنی جھاڑ کو ہلاتا ہوں. اس سے معنی یہ کہ یہ جو جھاڑوں میں پھل لگتے ہیں اسے لاٹھی سے ہلائیں گے تو پھل نیچے گرتے ہیں اور جانور اسے کھاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیکا لیتا ہوں. تو یہ میری چھڑی کے کام ہے، یہ اس کے ڈسکرپشنز ہیں. تو اللہ نے کہا القی بما فی یمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو ہے سب نیچے پھینکو. اور جیسے اللہ کا حکم ہوا موسیٰ نے اس چھڑی کو نیچے پھینکا. تصور کرے رات کا ماحول ہے، گھٹاٹپ اندھیرا ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے اور درخت سے آواز آ رہی ہے اور آواز سے گفتگو ہو رہی ہے، تو منظر کتنا ہولناک رہا ہوگا. اب اس پر مزید دیکھیے، یہ حکم ہوا کہ اپنی چھڑی نیچے مارے. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی کو نیچے ڈالا تو یہ چھڑی اتنا بڑا اژدہا ہو گیا، اتنا بڑا سانپ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑنے لگے.
ڈر کے موسیٰ علیہ السلام دوڑنے لگے اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ لا تخف، ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کہاں بھاگ رہے ہو، لوٹ آؤ۔ اور یہ حکم ہوا کہ چلو اب اس اژدہے کو اٹھاؤ۔ پہلے سے چاروں طرف سے عجیب و غریب مناظر، اب اژدہے کو اٹھائیں، اور وہ بھی کافی بڑا اژدہا تھا اور بڑا تیز تھا، اور واقعی وہ اژدہا بن گیا تھا، وہ کوئی سحر جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا۔ اور اتنا بڑا اژدہا، مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں حکم ہوا کہ سیدھے اس کا سر پکڑو، انہیں حکم ہوا کہ سیدھے ان کا سر پکڑا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام ٹکرانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے یہاں انبیاء علیہ السلام ڈرتے نہیں ہیں۔ کہا کہ ہمارے یہاں انبیاء علیہ السلام ڈرتے نہیں ہیں، تم ڈر کیوں رہے ہو، چلو اب اسے اٹھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے اس اژدہے کے سر کو پکڑتے ہیں، تو فوراً وہ اژدہا پھر چھڑی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اضمم یدیک، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، یعنی یہ جو جہاں جو کپڑے کے جو بٹنز لگاتے ہیں اسے کھولیں اور اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈالیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تو ہاتھ چکا چوند روشن ہو گیا، چمکنے لگا، انتہائی کی سفیدی آ رہی تھی اس سے۔ اور اس کے بعد کہا کہ پھر اپنا ہاتھ اندر ڈال لو۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا تو وہ روشنی چلے گئی، اور کہا ذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، اے موسیٰ یہ تمہارے لیے دو روشن نشانیاں ہیں، یہ دو تمہارے لیے ہتھیار ہیں، اب لے جاؤ، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جاؤ اب فرعون سے مقابلہ کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر جو زبردست تحفے ملے، یہ لے کر جب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ اب ہمیں مصر کی طرف جانا ہے، اب وہ اپنے اہلیہ کے ساتھ سیدھے مصر پہنچتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو سیدھے اپنے گھر گئے، وہاں پہلے سے ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی اور ان کے ساتھ بھی وہی کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور سیدھے موسیٰ علیہ السلام ہارون کے پاس پہنچتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد بھائیوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، گھر والوں سے موقع ملتا ہے ملنے کا، اور جو کچھ ہوا ہوگا اس کی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اتنی مدت کے بعد آئے اور موسیٰ جیسی شخصیت جو فرعون کے خاص لوگوں میں شمار ہوتے تھے وہ واپس آئے ہیں، تو گھر کا کیسا مال رہا ہوگا، ہم زیادہ اس میں تفصیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور ہارون کے ساتھ نکلے۔ اب انہوں نے سیدھے حاضری دینی تھی فرعون کے مجلس میں۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے فرعون کی مجلس میں جانا ہے تو لوگوں نے کہا کہ فرعون کی مجلس میں پہنچنا اتنا آسان کہاں ہے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام چپکے سے پہنچے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی مجلس میں جانا چاہتے تھے، وہ یہ لوگوں کے اندر مشہور کرانا نہیں چاہتے تھے کہ موسیٰ واپس آ گئے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ سیدھے جائیں فرعون کے دربار سے معاملہ شروع کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچنے کے لیے ایک لمبی مدت لگ گئی، انہیں انتظار کرنا پڑا، کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں تھی کہ فرعون سے اپوائنٹمنٹ ملے اور فرعون سے گفتگو شروع ہو جائے۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ملنے کے لیے کئی دنوں کے بعد اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی فرعون نے موسیٰ کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا، اور اس کے بعد موسیٰ نے فرعون سے گفتگو کی اور فرعون نے موسیٰ کو ان کی غلطی یاد دلائی، کہا کہ اے موسیٰ فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الظالمین، کہا کہ تم نے وہ کام کیا اور کام کر کے چپکے سے بستی سے نکل گئے، تم تو ناحق کسی کا قتل کر گئے تھے، اب کیا آ کے کیا سنا رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا، موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہا فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں ہم نے کیا تھا، ہم نے اس وقت کیا تھا جب نہ کوئی ہمارے پاس نبوت تھی نہ ہمارے پاس کوئی رسالت تھی۔ موسیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، یہ گراؤنڈ وہ نہیں ہے، اب وہ ماحول نہیں ہے نا، اب یہاں پر فرعون کا منہ بند کرنا ہے اور دعوت کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تو کہا کہ وہ تو پرانی باتیں تھی،
ہاں جو ہو چکا سو ہو گیا، اب میں نبی بن کر تمہارے سامنے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ چلو تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں آسمان زمین کو بنانے والا ہے، آسمان زمین کا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ جب عبادت کی بات آئی تو فرعون نے کہا کہ رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں ہوں، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اے موسیٰ ڈرتے رہو، اگر تم نے ان باتوں کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں خوب ماروں گا اور خوب میں تمہیں سزا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں یہ پیغام میں اپنے طرف سے لے کر نہیں آیا ہوں، یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان گہما گہمی شروع ہو گئی۔ فرعون سوالات پر سوالات پوچھتے جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جواب پر جواب دیتے جا رہے ہیں۔ فرعون نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اچھا تم جو کہہ رہے ہو ہمارے بڑوں کا کیا؟ ہم سے جو بڑے گزرے ہیں انہوں نے تو وہی زندگی اختیار کر رکھی تھی جو زندگی ہمارے پاس ہے، ایسے ہی وہ تھے، انہوں نے بھی سب چیزوں کی عبادت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اللہ ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کی غلطی ہے، یہ جا کر اللہ کے پاس جواب دینے والے ہیں۔ تو فرعون چاروں طرف سے اس نے دیکھا کہ کوئی جواب بن نہیں پڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر اس کے سامنے نہیں رک رہے ہیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اس وقت کے لیے مجلس ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس نے باہر بھیج دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ملنے کے لیے چند دنوں کے بعد پھر آتے ہیں۔ تو یہ جو ملاقاتیں تھی فرعون سے کوئی ایک دو سیٹنگ کی نہیں تھی، یہ ملاقاتیں کئی بار ہوئی، لیکن قرآن نے ہر ملاقات کا ذکر نہیں کیا بلکہ مختلف باتیں بتائیں۔ فرعون اور موسیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل اللہ نے بتائی، جبکہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک مجلس کی بات نہیں تھی، کئی مرتبہ ان دونوں کے آمنے سامنے ان دونوں کا ہوا اور گفتگو بڑی لمبی ہوئی، اور ہر بار کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر سوالات کے جوابات دیے۔ اور جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور فرعون موسیٰ علیہ السلام پر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر کار کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر تمہارا اس پر یقین نہیں تو چلو میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک معجزہ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی نیچے ڈالی تو وہ اتنا بڑا اژدہا ہو گیا، اتنا بڑا سانپ ہو گیا کہ فرعون کی آنکھیں نکل آئیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا معجزہ دکھایا تو فرعون دونوں معجزوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ گیا، ہے نا، اس کے منسٹرز جتنے بھی تھے سب خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ فرعون نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اے موسیٰ اب تم نئی چال چل رہے ہو، تم ادھر آئے ہو تاکہ ہم سب پر جادو کرو اور اس کے بعد مجھ سے میری طاقت چھین لو اور اس زمین میں تمہاری حکومت قائم کر لیں، اس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، تم تو جو کر رہے ہو یہ جادو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے دیے گئے روشن نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اچھا تم جادو دکھا رہے ہو، ہم ہی جادو دکھا رہے ہو، ہمارے شہر میں تو ہمارے کتنے ایسے جادوگر ہیں جو تم سے زیادہ اچھے کرتوب دکھا سکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ جادوگر کرتوب دکھاتے ہیں، میں کوئی جادوگری نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، جادوگر جب بھی جادوگری کرتا ہے وہ اللہ کے معجزے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو تو پھر مقابلہ ہو جائے، تم تمہارا جادو دکھاؤ، میں اپنے جادوگر لاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ فلاں تاریخ فلاں میدان میں صبح کے موقع پر جب لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوں گے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ایگزیبیشن کا ٹائم تھا جہاں پورے بستی والے جمع ہوتے ہیں، کہا کہ یوم الزینہ، جب تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پہنچ فرعون کے اس دربار میں اس وقت ممکن تھی جب فرعون موسیٰ کو جانتا تھا،
اسی لیے دیکھیے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ فرعون کے ایوانے میں رہے، وہاں ان کی پرورش ہوئی، فرعون انہیں اچھی طریقے سے جانتا تھا، تو تب جا کے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے موسیٰ جب سامنے آنا چاہتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑنے کا موقع ملا۔ اگر موسیٰ کوئی نیا چہرہ ہوتے، کوئی اننون پرسن ہوتے تو فرعون سے کبھی ملاقات نہیں ہوتی، فرعون سے ملاقات ہونا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جس انداز کا بادشاہ تھا اور جس لیول میں تھا تو وہ عام لوگوں کو دیکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ پہچانتا تھا تو اس لیے فرعون کے دربار میں موسیٰ کی حاضری ممکن ہی، ورنہ ممکن نہیں تھی۔ دیکھیں اللہ کا انتظام تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس دن کے انتظار میں تھے، اور اس دن فرعون نکل آتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون وہاں جانے سے پہلے جتنے بھی شہر میں تھے تمام جادوگروں کو اس نے بلایا، اور تمام جادوگروں میں جو سب سے زبردست جادوگر تھے انہیں چنتا ہے، ان جادوگروں کی ٹیم کو چنتا ہے، کہتا ہے کہ چلو تم میرے سامنے آ جاؤ، کل مقابلہ ہے فلاں آدمی سے۔ اور اس نے جو معجزہ دکھایا ہے میں نے کبھی ویسا معجزہ نہیں دیکھا ہے، اس نے جو جادوگری دکھائی ہے ویسی کوئی جادوگری میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، اور تم جو کر رہے ہو یہ کوئی آسان چیز نہیں اس کا مقابلہ کرنا، تو تم لوگ اچھی خاصی پریکٹس کر آنا۔ اور ایک پوری ٹیم کو اس نے تیار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم اگر جیت جاؤ گے، انہوں نے پوچھا اے فرعون اگر ہم اس مقابلے میں جیت جائیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں تمہیں یہ ملے گا کہ تم میرے خاص لوگ ہو جاؤ گے، تم میرے خاص لوگ ہو جاؤ گے۔ تو وہ لوگ خوش ہو گئے، یعنی بدلے میں فرعون نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنی زمین دی جائے گی، اتنی دولت دی جائے گی، فرعون نے کہا کہ تمہیں میری قربت ملے گی، تم میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی فرعون کے خاص لوگ ہونا ہی اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ پورے جادوگر خوش ہو گئے، اور اس کے بعد اس وقت مقرر پر اس میدان میں پہنچتے ہیں۔ دیکھیے تصور کریں، ایک بہت بڑا میدان ہے، سارا شہر جمع ہوا ہے، اور فرعون خود حاضر ہو رہا ہے، اور اس کے حوالی موالی، اس کے منسٹرز، تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر فرعون سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر پہنچتے ہیں، اور وہ صرف دو تھے، وہ صرف دو تھے۔ اب یہاں پر جادوگروں کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اور دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور آسمان زمین کے نعمتوں کو گنوایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان جادوگر کی ٹیم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جادوگروں سے کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے جو ہم تمہارے سامنے دکھانے والے ہیں، یہ کوئی میرا کام نہیں ہے، یہ میری چیز نہیں ہے، میرا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تم اللہ کا مقابلہ کرو گے، آخرت سے ڈر جاؤ، موت ایک حقیقت ہے اس سے ڈر جاؤ، فرعون کی طاقت سے ہرگز مت ڈرو، یہ تو زائل ہونے والی طاقت ہے، یہ بڑھ بڑھ کر کرے گا کیا؟ اس سے جو ہو سکے گا وہ آخری یہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کر سکتا ہے، تمہیں موت دے سکتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو خوب ڈرایا، اور اللہ سے ڈرایا، اور آخرت سے ڈرایا۔ جادوگر یہ پوری باتیں سن رہے تھے، اور فرعون بھی یہ باتیں سن رہا تھا۔ فرعون نے کہا کہ بس کرو، اب چلو مقابلہ شروع کریں۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پھینکتے ہو کہ ہم پھینکیں؟ تم پھینک رہے ہو کہ ہم پھینکیں؟ وہ بھی چھڑی لائے تھے اپنے پاس، کیونکہ جان گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام چھڑی پھینکتے ہیں تو سانپ بنتا ہے، تو سبوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں لے کر پہنچ گئے تھے، اور موسیٰ جیسا ہی کچھ یہ لوگ کر دکھانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا اے موسیٰ تم پھینکو گے کہ ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم پھینکو، دیکھتے ہیں تمہاری کتنی طاقت ہے۔ تو سب جادوگروں نے جب چھڑیاں پھینکی، سب چھڑیاں سانپ نظر آنے لگی۔ اللہ کہتا ہے وَيُخَيُّلُ إِلَيْهِمْ كَأَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان لوگوں کو ایسے نظر آنے لگا کہ یہ جو چھڑیاں ہیں یہ سانپ بن گئی ہیں اور یہ رینگ رہی ہیں، لوگوں کو ایسے لگ رہا۔ اور قرآن نے کہا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اپنی چھڑیاں پھینکی اور اپنا ایسا جادو دکھایا کہ سارے شہر والوں کے دل میں ڈر بڑھ گیا، پورے شہر والے مرعوب ہو گئے،
اور سب سے بڑا جادو لے کر آئے ہو، سب سے بڑا جادو لے کر آئے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ سحر ہے جسے ہم اردو میں جادو کہتے ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں، جادو کی کئی قسمیں ہیں۔ جادو ایک مستقل علم ہے جسے سیکھنا اسلام میں حرام ہے۔ انشاءاللہ ہم سلیمان علیہ السلام پر جب گفتگو کریں گے جادو کی پوری تفصیل ہم ادھر انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے والے ہیں، اور اس کے جو بھی ویرائٹیز ہیں اور اسے جو جس انداز سے کیا جاتا ہے پوری تفصیل انشاءاللہ ادھر آنے والی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جادوگری، یہودی اور بنی اسرائیل یہ آپس میں خطرناک ان کا لنک ہے۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہمیں جب موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، ہے نا۔ اس جادو کی قسم کو کہتے ہیں سحر التخیل، یعنی حقیقت تو وہ چھڑیاں تھیں، لیکن لوگوں کے آنکھوں کو انہوں نے ایسا اپنے جادو میں لیا کہ سب کو وہ چھڑیاں سانپ نظر آ رہی تھیں۔ لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ سانپ چاروں طرف رینگ رہے ہیں، اور اس کے بعد جادوگروں نے ہنستے ہوئے کہا، اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ اب تم پھینکو، بتاؤ تمہاری کیا طاقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور چھڑی کو نیچے پھینکا، عصا کو نیچے مارا۔ جیسے ہی یہ عصا زمین میں گرا، یہ چھڑی نیچے گری، تو پھر بڑا اژدہا بن گیا۔ اب یہ حقیقی اژدہا تھا، یہ حقیقی اژدہا تھا۔ اب اسے بنانے والا کون ہے؟ جو کہتا ہے کن فیکن، اس نے بنایا ہے۔ یہ حقیقی ہے، یہ کوئی آنکھوں کا جادو یا پھر لوگوں کو ہپنوٹائز کرنا وہ نہیں ہے، یہ حقیقی سانپ تھا۔ اور جب یہ حقیقی سانپ آیا اور یہ سانپ چھلانگ لگا کے جتنے بھی ان کے سانپیں انہوں نے بنا رکھی تھی سب سانپوں کو نگل جاتا ہے، اور نگل کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور فرعون کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پھر فرعون اور ان جادوگروں کو اور پورے شہر والوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ معجزہ یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ میں معمولی آدمی ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان کے کام اللہ کے کام کے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا معجزہ ہے، پھر تمہیں موقع ہے کہ تم توبہ کرو، واپس آؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا تو فرعون نے خاموشی اختیار کی۔ وہ اتنا تکبر میں تھا اور اتنا مغرور تھا کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس پر، لیکن ان باتوں کا اثر جادوگروں پر ہو گیا، اور جادوگر صاف بیک زبان ہو کے کہا آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم مومن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادوگروں کو معلوم تھا یہ اگر جادوگر ہے تو اس سے ہم پہچان سکتے ہیں، ہماری جادوگری ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ سامنے والا کس قسم کا کرتوب کھیل رہا ہے، یہ کون سی قسم کی حرکت کر رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا منتر ونتر پڑھ رہا ہے جس کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے جادوگر کو جانتا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ جو موسیٰ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے، تو ان کا دل کھل گیا، سب ایمان لاتے ہیں۔ جتنی بھی ٹیم تھی جادوگروں کی پوری ٹیم مسلمان ہو جاتی ہے، پوری کی پوری ٹیم موسیٰ پر ایمان لاتی ہے۔ جیسے ہی ایمان لانا تھا، اب فرعون اس لڑائی میں ہار گیا، اس ڈیبیٹ میں برسر عام ڈنکے کی چوٹ میں لوگوں کے سامنے ہار گیا، اور اس کے خاص لوگ موسیٰ پر ایمان لا گئے۔ اب فرعون نے اپنی چال چلی، کہا کہ اچھا تم لوگ کل بیٹھ کے تم لوگوں نے پروگرام بنایا تھا کہ آج تم یہ ناٹک کر دکھاؤ گے لوگوں کے سامنے، یہ تو تمہاری پرانی سازش تھی، تم کل بیٹھ کے تم لوگوں نے سب سازش کی، تمہارا بڑا یہ موسیٰ تمہیں اس نے ڈائریکشنز دیے تاکہ تم یہ کام کرو۔ تو فرعون نے اپنی پوری چال چلی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون تم جو بھی کہہ رہے ہو اب لوگوں کو حق معلوم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے جو جرم کیا ہے یاد رکھ لو، اس کی سزا یہ ہے کہ میں تمہیں پکڑوں گا اور میں تمہیں درختوں میں باندھوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اور اس کے بعد میں تمہیں لوگوں کے سامنے قتل کروں گا، یہ سزا میں تمہیں دینے والا ہوں۔
जादूगरों ने कहा फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़, तुम जो करना चाहे कर लो, तुम करोगे क्या? बढ़ बढ़कर मौत दोगे, बढ़ बढ़कर कत्ल करोगे, हम उसके लिए तैयार हैं। अब हमें मालूम हो गया कि हकीकत क्या है। मुफस्सिरीन ने कहा कि जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के उस शाम को देखा और जब वो ईमान लाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके अंदर इतना इत्मीनान डाला और इनके ईमान को इतना बढ़ाया कि ये दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के नामो निहात चीजों और दुनिया की कत्ल व मौत से बाहर निकल गए, इस डर से बाहर निकल गए और सीधे सीधे फिरौन का मुकाबला करने लगे। कहा कि तुम जो करना चाहते करो, हम अब ईमान छोड़ने वाले नहीं हैं, अब हम ईमान छोड़ने वाले नहीं। अजीज साथियों, ईमान यही होता है जब दिल में चले जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे निकालती नहीं। जब किसी के दिल में अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह का यकीन चले जाए कि मेरा खालिक अल्लाह है, वही मुझे पालता है, वही मेरा जो है पालनहार है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, ये जितनी भी दुनियावी चीजें हैं ये सब अल्लाह की दी हुई हैं, ये सब अल्लाह के हुक्म की तामील करती हैं। जब आदमी के दिल में ये बातें चली जाती हैं, ये ऐसी ताकत है कोई छीन नहीं सकता, ना कोई ये चीज लोगों के दिलों में जबरदस्ती डाल सकता है। ये ईमान की रोशनी है, ये सिर्फ अल्लाह अपने तरफ से अपने खास बंदों के दिलों में डालता है। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें ये चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। सच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस ईमान से सरफराज करता है। इसीलिए हम देखते हैं सहाबा में जो भी नेक लोग थे उन्होंने ईमान लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं की, सीधे सीधे मुसलमान हो गए, है ना। जिसका दिल साफ होता है, जो इंसाफ पसंद होते हैं, वो तो पहले ईमान लाते हैं। क्योंकि जादूगर पेशेवर जादूगरी करते थे लेकिन उनके दिल साफ थे, सच्चे लोग थे, तो अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान डाल दिया। और उसके बाद कहा जाता है कि फिरौन ने कई को कत्ल किया था। जादूगरों में एक बहुत बड़ी तादाद को फिरौन ने कत्ल किया था, लेकिन वो मर गए थे, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। तो फिरौन के लिए बहुत बड़ा नुकसान, फिरौन के लिए एक बहुत बड़ा हार था। अब उसके बाद फिरौन वापस आया अपने ऐवाने में, अपने मिनिस्टर्स को जोड़कर कहा कि मूसा ऐसा है, मूसा धोखा देता है, मूसा झूठा है, मूसा ऐसे करता है। और इसके जो मिनिस्टर्स थे सबों ने मिलके मूसा के खिलाफ बातें शुरू की और फिरौन ने कहा कि चलो हम मूसा को इस बार कत्ल कर देते हैं, हम मूसा को इस बार कत्ल कर देते हैं, मूसा के कत्ल का प्रोग्राम बनाते हैं। और जैसे ही मूसा के कत्ल की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, मैं आपको सिर्फ अहम नुकात दिखा रहा हूं। तो ये जो डिबेट हुआ था उसके बाद के हालात ऐसे मालूम होते हैं कि फिरौन ने मूसा को कत्ल करना चाहा, क्योंकि वही उसकी नजर में फसाद की जड़ है, उन्हें कत्ल कर दे तो मामला खत्म है। तो इसने अपने लोगों को जमा किया, कहा कि मैं फिरौन को कत्ल कर देता हूं, आप लोग क्या कहते हैं? सबों ने कहा कि ठीक है, आप कत्ल कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन फिरौन के कहा जाता है चचाजाद कोई भाई थे, वो साहब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। और कुरान के अंदर एक सूरा जिसका नाम अल मोमिन, यानी मोमिन, इसे मोमिन से मुराद यही आले फिरौन के मोमिन थे। फिरौन के नस्ल से जो मोमिन थे वो थे जिन्होंने कहा कि तुम लोग एक आदमी को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हो, और उस आदमी की क्या गलती है? उसने क्या किया? क्या जुर्म किया था उसने? उसने कोई जुर्म नहीं किया। उसने कहा कि भाई एक अल्लाह की इबादत करो। उसने सच्ची बात बताई, सबको अल्लाह की तरफ बुलाया, और वो ना झूठा है और उसके किरदार से वाकिफ हैं और उसकी पूरी बातें सच्ची हैं। यानी एक आदमी एक अल्लाह की तरफ बुलाए तो तुम लोग कत्ल कर दोगे? ये कैसे लोग हो तुम? तो ये जो साहब थे ये खास लोगों में से थे फिरौन के, और उसके साथ मिनिस्टर्स की हैसियत थी इनकी। तो जब कत्ल की बात हुई तो इनसे रहा नहीं गया, तो ये खड़े हो गए और इन्होंने पूरे मिनिस्टर्स को लथाड़ा, और फिरौन पूरी बातें सुन रहा था। अब फिरौन के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि इनके खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि वो उसके खास आदमी थे, फिरौन के बहुत ही खास आदमी थे। तो फिरौन की जुर्रत नहीं हुई कि ये कहें कि झूठे हैं, ये कहें कि फलां हैं, या फिर इन्हें कत्ल करने का प्रोग्राम बनाए। फिरौन शुशदर होके खामोशी से इनकी पूरी बातें सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम इसे कत्ल करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये जो कह रहा है, जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम झूठलाओगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, तुम झूठलाओगे तो जरूर अल्लाह का अज़ाब आएगा, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, मेरी बात सुन के तुम डर जाओ। ये कह के उन्होंने
فرعون کے اس مجلس سے استعفیٰ دے دیا اور وہ چھوڑ کے نکل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اب ایمان والے کون ہیں؟ پہلے تو بنی اسرائیل ہیں، پہلے کے مسلمان ہیں. اب ان میں سے بعض لوگوں کے ایمان تازے ہوئے، ان میں سے منافقین کی بڑی تعداد تھی، ابھی ان کا ذکر آئے گا. اس کے بعد پورے جادوگر کی جو ٹیم ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، اور فرعون کے ایوانوں میں سے، فرعون کے خاندان میں سے، فرعون کے خاص منسٹر میں سے ایک بہت بڑی تعداد تھی جو مسلمان ہو گئی تھی. بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ان لوگوں نے لبیک کہہ دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کا جو کام تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پیغام جو پہنچانا تھا تو پہنچا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس جانے لگے اور جا کر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں بات سمجھا دی اور تم جان چکے ہو کہ حق کیا ہے. اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ جب تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اب میں بنی اسرائیل کو لے کے اس مصر سے نکلنے والا ہوں. اب فرعون بنی اسرائیلوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بنی اسرائیل اس کا ورک فورس ہے، کیسے ممکن ہے؟ فرعون نے کہا کہ نہیں، میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ کہہ کے موسیٰ کو اس نے نکال دیا. اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک کئی مرتبہ گفتگو ہوتی رہی، کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئی سڑکوں میں، بازاروں میں، اہم جگہ. اور جہاں کہیں بھی موسیٰ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کہ ایمان لاؤ، نہیں لاتے تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم الگ جانا چاہتے ہیں، اب یہاں ہم رہنا نہیں چاہتے، یہ غلامانہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے. لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سننے سے انکار کرتا رہا. اور اس کے بعد موسیٰ کا اس نے کئی جگہ مذاق اڑایا. ایک بار اس نے مجلس میں کہا، بنی اسرائیل اور جو لوگ اس کے منسٹر جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے کہا کہ تم موسیٰ پر ایمان لا رہے ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی؟ اے لوگوں، کیا تمہیں نہیں نظر آتا کہ مصر کا میں بادشاہ ہوں، یہ جتنی بھی نہریں ہیں یہ سب میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ سب میرے حکم سے چلتی، یہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ لوگوں کے معلوم ہو گیا کہ فرعون دیوانہ ہو گیا ہے، بکوا بک رہا ہے نا، یہ آخر انسان ہے، نہ خدا ہے، نہ یہ جو ندیاں ہیں اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں. اور ایک بار اس نے اپنی مجلس میں کہا کہ اے لوگوں، اے حامان، جو خاص فرعون کا منسٹر تھا حامان، اے حامان ابنی لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بنائی ہو، میں اس عمارت پر چڑھ کے میں جھانک کر آسمان میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ادھر ہے کہ نہیں ہے، موسیٰ کا رب ادھر ہے کہ نہیں. واقعی حامان نے ایک بہت بڑا ٹاور بنایا تھا بطور مذاق، اور فرعون ادھر چڑھتا اور کہتا کہ مجھے کوئی خدا نظر نہیں آتا. اور موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ فرعون کو ڈراتے رہے. لیکن فرعون جہاں اس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی اور سارے بادشاہ اسے ڈرتے تھے اور اس کے پاس ڈھیر سارا مال تھا، دولت تھی، طاقت تھی، تو بنی اسرائیل کے جو منافقین تھے وہ بار بار موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ تمہارے آنے کے بعد ہماری حالت بدلی نہیں ہے، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی وہی مصیبت میں تھے، اب تمہارے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت ہے. تمہارے آنے سے پہلے بھکماری پڑی ہوئی تھی، تکلیف میں پڑ رہے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی وہی بھکماری ہے، بلکہ فرعون کی دشمنی نے ہمیں اور مصیبت میں ڈال دیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، یہودی قوم، ان کی نافرمانی سنیے، کہہ رہی ہے کہ تمہارے آنے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارے آنے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. یہ دیکھو فرعون کی کتنی بڑی دولت ہے، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تمہاری حالت تو بڑی قسم پرسی کی ہے، تم غریب آدمی نظر آ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ دیکھو فرعون کے پاس کتنی طاقت ہے. تو ایسی باتیں کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل کے لوگ تانا دیتے تھے. اگر فرعونی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جواب ہے. یہ تو ان کے خاص لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو لے کے تانا دے رہے تھے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو نے فرعون کو پوری طاقت دے رکھی ہے، اے اللہ تو نے فرعون کو پوری سطوت دے رکھی ہے، اے اللہ ان پر سختی نازل کر تاکہ وہ لوگ نرم پڑے، واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کی دلوں کو تو اور جھنجھوڑ، ہے نا، ان پر سختی نازل کر تاکہ وہ لوگ تھوڑا بیدار ہو جائیں. تو اللہ نے کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تھا، تو اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، ہم تمہاری دونوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں
اب اس کے بعد فرعونیوں پر اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ فرعونیوں پر یعنی مصر والوں پر 9 عذاب اللہ نے بھیجے, 9 روشن نشانیاں. اللہ کہتا ہے 9 روشن نشانیاں ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو دکھایا لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. 9 روشن نشانیاں کیا ہیں؟ ایک دو تو ہم سن چکے ہیں, ایک چھڑی اور ہاتھ کا روشن ہونا, اور اس کے بعد مال و دولت میں کمی ہے نا, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے اندر بھوکماری کا عام ہونا, اور اس کے بعد ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان بھی مختلف قسم کے طوفان آئے جس سے انہیں کافی نقصان ہوا. اللہ نے طوفان کا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجے, اور ہم نے طوفان کیسے آتے تھے؟ اچانک طوفان, اچانک دھول مٹی, اچانک بارش, کہ ان کی جتنی بھی چیزیں جمع کر رکھے تھے پورا غارت ہو جاتا تھا ہے نا. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وہ طوفان والجراد, اچانک ٹڈیاں گراس کوپرز جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں ان کی بستیوں میں آتے اور ان کے پورے فصل کو برباد کر دیتے تھے, انہیں کافی تکلیف ہوتی تھی. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ القمل, جو ہے نا, یہ جو کھٹمل کہتے ہیں, مکھون جسے ہم کہتے ہیں نا, کھٹمل, یہ جو ہے ان کے گھروں میں, ان کے بستیوں میں, ان کے جہاں کہیں بھی جاتے اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے تھے کہ یہ چین کا نیند نہیں سو سکتے تھے, کئی دنوں تک پریشان تھے. ان میں سے کئی لوگ مر گئے تو کھٹمل کی طرف سے عذاب, اور اس کے بعد مینڈک, چاروں طرف سے مینڈک, اوپر سے مینڈک, چاروں طرف جہاں کہیں بھی جاتے مینڈک اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ یہ مینڈک کو لے کر پریشان تھے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ خون, یہ خون کیا ہے؟ مفسرین نے کہا خون یہ ہے کہ اچانک یہ اپنے گھروں میں دیواروں میں خون دیکھتے تھے, اپنے برتنوں میں خون دیکھتے تھے, اور جہاں کہیں بھی جاتے پانی لانے کے لیے نیل کی ندی میں جاتے تو ان کے برتنوں میں کچا خون لگا ہوا ہوتا, تو چاروں طرف سے خون ہی خون نظر آتا تھا جس سے یہ گندے ہو جاتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ 9 نشانیاں ہیں ہم نے فرعون اور فرعون کے لوگوں کو دکھایا, اور یہ کیا ہے, یہ ایک ہی وقت نہیں آئے, ایک عذاب آتا یہ ٹل جاتا تو پھر دوسرا عذاب آتا. اور یہ عذاب آنے کے بعد لوگ موسیٰ کے پاس جاتے, جا کر کہتے کہ موسیٰ آپ ہمارے حق میں دعا کریں یہ عذاب ٹل جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو عذاب ٹلتا تھا, پھر یہ لوگ سرکش ہوتے تو پھر اللہ کی طرف عذاب آتا. تو اس طریقے سے یہ 9 نشانیاں انہیں دکھائی گئی, اور ہر بار موسیٰ کے پاس آتے رہے, اور موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی, اور اللہ نے اس عذاب کو ٹالا. یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی فرعون اور اس کی قوم والوں نے ایمان نہیں لایا. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان پر جو بددعا بھیجی تھی اس کی وجہ سے عذاب آئے, اور اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ کارروائی شروع کرو, تم جاؤ بنی اسرائیل کے گھروں کو الگ کرو, فرعونی گھروں میں جمع کر مت رکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا, تو وہاں سے بنی اسرائیل اپنے گھر الگ بننے لگے, وہ فرعونیوں کے ساتھ مل کر رہنا چھوڑ دیے تھے. اور اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو. یعنی ان کی رہائی کا انتظام یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ اپنے گھروں کو الگ کر لو, تاکہ ایک دوسرے کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی فلاں گھر میں رہتا ہے, ایک دوسرے کو پہچانو, تاکہ جب نکلنے کی بات آئے تو چپکے سے خبر پھیل جائے اور بڑی تیزی سے تم نکل سکتے ہو. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو ڈفرینشیٹ کرو, اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے گھروں کو ہی قبلہ بناؤ, اپنے گھروں میں نماز پڑھو, کیونکہ وہ زمانہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھتا تو فرعون اسے قتل کر دیتا تھا, سیدھے سیدھے قتل. تو ایمان ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آنے لگا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اور خوب نماز پڑھو, خوب میری یاد تازہ کرو, میرے طرف سے تمہارے لیے نعمت آنے والی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا, تو ان کے گھروں کی نشاندہی ہو گئی, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گھروں میں نماز پڑھنے لگے. اب اس کے بعد ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ تمہیں راتوں رات مصر چھوڑنا ہے. تو لوگوں نے ایسا پروگرام بنایا کہ گویا کہ ایک ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں اور وہاں پر انہیں جانا ہے. تو یہ جتنے بھی فرعونی تھے ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ
وہاں ایک جمع ہو رہے ہیں, کوئی ان کا فنکشن ہے, یہ کہہ کے یہ پورے بنے اسرائیل کے لوگ چپکے سے آگے بڑھ کے ایک میدان میں جمع ہونے لگے. اب اس میدان سے یہ لوگ بڑی تیزی سے مصر چھوڑ دیتے ہیں. اب جیسے ہی خبر فرعون کو پہنچتی ہے تو فرعون دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ آرمی کو لے کر ان بنی اسرائیل نہتے شہریوں پر حملہ کر دیتا ہے. اب ان نہتے شہریوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اب کیسے موسیٰ علیہ السلام اس تعداد کو بچا کر لے جاتے ہیں. بعض روایتوں کے مطابق لگ بھگ ان کی تعداد 12,000 کی تھی, بنی اسرائیل کی تعداد 12,000 کی تھی. ان میں سے جو لوگ نئے مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی شامل تھے, فرعونیوں میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے, دوسرے قوموں میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی شامل تھے. تو کل ملا کے ان کی تعداد 12,000 کی تھی. اس تعداد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں. کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے اس نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور کیسے موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی تعداد کو لے کر سینا کے پہاڑیوں میں پہنچتے ہیں, اور فرعون کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ پوری بات میں سمجھتا ہوں آئندہ کی مجلس کے لیے ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں. اور وقت بھی ہوا چاہتا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل اور یہود میں کیا فرق ہے. بنی اسرائیل اور یہود میں کیا فرق ہے. بنی اسرائیل اسرائیل کے اولاد کو کہتے ہیں. اسرائیل کے اولاد کون ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. ان کے ہاں ان کے 12 بچے تھے, ان سے جو نسل چلی انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اب یہود کہا جاتا ہے, یہ جو 12 لڑکے تھے ان میں جو پہلا لڑکا تھا اس کا نام تھا یہودا, تو اس کی نسل کو یہودی کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کہیے آپ, یہودی کہیے, یہ دونوں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. لیکن قرآن نے بعض جگہ ان دونوں میں فرق کیا. عام طور پر اگر نافرمانی کا ذکر آئے ہے نا, اور منافقت کا ذکر آئے, اور اس کے بعد آ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے کا ذکر آئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر یہود کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو بعض مفسرین نے کہا یہود اور بنی اسرائیل میں تھوڑا فرق ہے, اور بعضوں نے کہا کہ یہود چونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جن کی نافرمانی کی وجہ سے کئی مرتبہ انہیں پورے کا پورا قتل کر دیا گیا تھا, ان کے کوئی مرد بچتے نہیں تھے, تو ان کی نسل نہیں چلی. تو بعد میں ادھر ادھر کے لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک ٹیم بنا لی, اس کا نام ان لوگوں نے یہودی دے دیا. یہ بھی ایک قول ہے, اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کون سا صحیح ہے. لیکن قاعدے کے مطابق بنی اسرائیل کہیے آپ, یہودی کہیے, یہ دونوں یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. واللہ اعلم. انشاءاللہ ہم سلیمان علیہ السلام پر گفتگو کریں گے. تو آج کے جو یہود ہیں ان کی کیا نسل ہے, یہ کیسے, یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم سلیمان علیہ السلام پر جب گفتگو کریں گے پوری آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات, یہ واقعے کے بعد جب یہ اپنے لوگوں کو لے کے سینا میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں جن کا ذکر احادیث میں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس یا پھر اس کی بعد کی مجلس میں پورے واقعات آپ کے سامنے آنے والے ہیں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بھی کتاب و سنت میں ہے وہ سب آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.